اب ایک سوال ہے کہ اس خطرناک ماحول میں بچوں کی تربیت آخر کریں تو کس طرح کریں؟ کیا دین ہمیں اس سلسلے میں کوئی ہدایت دیتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہمارے دین میں نہایت واضح ہدایتیں موجود ہیں، اور یہ بات بھی سامنے رہنی چاہیے کہ صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے ماں کی گود تربیت کا سب سے پہلا مقام ہے، اور یہ ایسا مقام ہے کہ یہاں پر اگر تربیت ہو جائے تو زندگی بھر تک انسان پر اس کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ پھر جب انسان کو کچھ شعور آ جائے، بچوں کو شعور آ جائے، تو شعور آ جانے کے بعد گھر کے اندر اور باہر باپ کی نگہداشت کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے جن چیزوں کی اسلام نے ہدایت دی ہے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، جو اس کے پاکیزہ طریقے ہیں، ہم خلاصے کے طور پر مختصراً ان کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بچہ جب پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے، تاکہ وہ بعد میں شیطانی اثرات سے محفوظ رہے۔ یہ بات اچھی طرح آپ ذہن میں رکھیں کہ سیدھے کان میں جو اذان کہی جاتی ہے بچے کی پیدائش کے بعد، اور اس کے بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ بچہ شیطانی اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بچے کی تہنیک کرائی جائے، اور تہنیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نیک صالح شخص سے آپ کھجور یا کوئی میٹھی چیز چبوائیں اور بچے کو دیں، یہ بھی برکت کا ذریعہ ہے۔ اور تیسری اہم بات، 7ویں دن عقیقہ کیا جائے اور سر کے بال موڑ کر اس کے بقدر چاندی صدقہ کریں۔ یہ عقیقہ یا تو 7ویں دن کیا جائے، یا 14ویں دن کیا جائے، یا 21ویں دن کیا جائے، اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں، اور بڑی بڑی بیماریاں، طویل بیماریاں کہ بعض مرتبہ بچہ ان میں گھر جاتا ہے تو ماں باپ بہت پریشان ہوتے ہیں، کبھی اس اسپتال جاتے ہیں، کبھی اس اسپتال جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے چکر پہ چکر لگاتے ہیں، تو ایسی طویل بیماریوں سے، بڑی بیماریوں سے بچہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اچھا اور بابرکت نام رکھا جائے، یعنی نام جو رکھا جائے وہ معنی دیکھ کر رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب ستارہ دیکھ کر ہمارے بچے کا نام بتاؤ، کون سا ستارہ فٹ ہوتا ہے؟ بھائی ستارہ وتارہ کوئی چیز نہیں ہے، اور اس طرح کا یہ عقیدہ رکھنا بھی باطل ہے، غلط ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نام رکھا جائے تو اچھے معنی دیکھ کر، معنی کیا اچھے ہو رہے ہیں، کیونکہ اچھے معنی والا اگر نام رکھیں گے تو اس کے اثرات بھی زندگی پہ آتے ہیں۔ پھر جب بچہ بولنے لگے اور بولنے کے قابل ہو جائے تو سب سے پہلے بچے کو لا الہ الا اللہ سکھائیں۔ لا الہ الا اللہ، عقل و شعور پوری طرح آنے سے پہلے ہی بچوں کے دلوں میں حلال و حرام کی تمیز اور جہنم سے ڈرنے کا جذبہ پیدا کیا جائے، اور شیطانی کاموں کی نفرت دل میں بٹھا دی جائے، اور اللہ کا خوف دل میں بٹھا دیا جائے۔ اسی طرح ایک بات یہ سامنے رہے کہ دنیاوی جھوٹے اور واہیات قصے کہانیوں کے بجائے بچوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کی داستانیں، اور قرآن کریم میں بیان کیے ہوئے اصلاحی واقعات، صحابہ کے واقعات، بزرگوں کے واقعات، ان کو بار بار سنائے جائیں، تاکہ وہ شروع ہی سے ان دینی چیزوں سے واقف رہیں، اور جھوٹے اور واہیات قصے کہانیاں ہرگز ان کے سامنے بیان نہ کیے جائیں۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو بچے کو نماز سکھائیں، اور گاہے بگاہے اس کو نماز کے لیے اپنے ساتھ لے جایا کریں۔ اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو باقاعدہ اس بات پر بچے کی سرزنش کریں اور سختی کے ساتھ نماز پڑھوائیں، اور
بچہ جب شعور اس میں بیدار ہو جائے، شعور آنے کے بعد بچے کا بستر الگ کر دیں۔ عام طور پر 10 11 12 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے جس میں بچوں میں شعور آ جاتا ہے۔ بلوغ کے قریب 12 13 14 سال کی عمر میں خاص نگرانی کریں، بچوں اور بچیوں میں جنسی جذبات بھڑکانے والی چیزیں پیدا نہ ہو سکیں۔ یہ نگرانی ماں باپ ہی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس عمر میں لڑکوں اور لڑکیوں کا اختلاط نہ ہونے دیں، اور پھر جب بچے بالغ ہو جائیں، اچھی طرح سے سمجھدار ہو جائیں، تو جلد شادی کی فکر کریں۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ ضروری دینی تعلیم اور قرآن کریم سکھانے میں ہرگز کوتاہی نہ کریں۔ آج کل ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ اسکولوں میں تو ہم بہت پیسہ، بے دریغ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور ہر طرح کی سہولتیں بہم پہنچا رہے ہوتے ہیں، لیکن بچوں کی دینی تعلیم پر توجہ نہیں ہو پاتی ہے۔ تو دینی تعلیم اور قرآن کریم سکھانے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح دنیاوی علوم بھی ضرورت کے مطابق ضرور سکھائیں، مگر ہمیشہ یہ بات سامنے رہے کہ بچے دین سے ناواقف نہ رہیں اور اپنا جو ملی تشخص ہے وہ اس کو نہ بھول پائیں۔ اسی طرح بیکاری سے ہر ممکن اجتناب کریں۔ بچوں کو شروع سے ہی ایسی عادت ڈالیں کہ بچوں میں بیکاری والے جذبات نہ آئیں اور بیکاری کی عادت نہ پڑے بچوں میں۔ اسی طرح سے برے ساتھیوں کی صحبت سے ہر طرح سے بچائیں، اور یہ ماں باپ کی بہت اہم ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیشہ خیال رکھیں کہ بچے کہاں جا رہے ہیں، کس سے دوستی ہے، کس سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں یہ بات آتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ دیکھتے تھے کہ بچہ ہمارا جب نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز میں کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اگر پہلی نماز میں ایک کے ساتھ اور دوسری نماز میں بھی اسی کے ساتھ کھڑا ہے وہ، تو باقاعدہ پوچھتے تھے کہ بھئی اس کے ساتھ کیوں کھڑے ہو، کیا تعلق ہے۔ تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ بچے تعلقات کس کے ساتھ رکھ رہے ہیں۔ لہذا ہمیشہ بری صحبتوں سے بچوں کو بچانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح کی برائیوں سے اللہ ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔